बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सच टाइम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं सैयद आसिम रज़ा। नाज़रीन, सियासी मंजरनामे के हवाले से इस प्रोग्राम में बात की जाती है, मुल्की मसाइल और अवामी मसाइल के हवाले से बात करते हैं, और पाकिस्तान से मुंसलिक बैनुल-अक़वामी सतह पर कोई भी बात होती है या कोई मसला होता है उस हवाले से भी बात की जाती है। हमारे मेहमान शुरा के तज्ज़िये और तबसरे आप सुनते हैं, अपने नताइज आप खुद अखज़ करते होंगे। कोशिश हमारी हक़ाइक़ पहुँचाने की होती है, सच आप तक पहुँचाने की जाती है। सारे सूरत हाल अगर हम देख लें, बात मैंने मसाइल की और मसाइल वहीं पर मौजूद है, अवामी मसाइल वहीं पर मौजूद है। सियासी मसाइल जो हैं वो एक नए रुख की तरफ जा रहे हैं। उसी हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। ये 3 पैराए होंगे हमारे इस प्रोग्राम में जिस पर डिस्कशन की जाएगी। मेहमान शुरा का तारुफ कराता चलूँ। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं सेनेटर हुमायूं मंदखेल साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अजमल वज़ीर साहब, आपका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से है, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। इनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं फौजिया शाही साहिबा, तज्ज़ियाकार हैं। हुमायूं साहब, जब हम बात करते हैं इस वक्त मुल्क की सियासी मंजरनामे के हवाले से, एक हलचल और एक जलसों की बहार हमने देखी और शायद ये लग रहा था कि हुकूमत जा रही है, वज़ीर आज़म सिर्फ नहीं जा रहे, हुकूमत ही जा रही है। अब आप क्या समझते हैं कि क्या सूरत हाल होती हुई नजर आ रही है आपको? देखिए आसिम, जो अभी बात की है कमर शाह साहब ने, क्योंकि ये काफ़ी अरसे तक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन रहे और उनको स्पेशली जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कोड ऑफ वो कंडक्ट जितना इनको पता है। देखो, अब अगर ये इस सूरत हाल में जो कमर दिलशाद साहब ने जो बात की है, तो उसमें हम यही बात कर रहे थे जब ये फैसला हुआ उस दिन। तो उस वक्त हमने ये कहा था कि एक तो तफसीली फैसला आने दिया जाए। जब तफसीली फैसला आ गया तो अब उसमें जो चीज़ आ गई 6(3)(1G 2G की बात की जा जी, ये जो आ गया, तो इसमें एक आईनी और कानूनी जो एक रास्ता है वो ये कि स्पीकर के पास जाएगा, ज़ाहिर है, और फिर स्पीकर के पास 1 महीना है, उसके बाद फिर 3 महीने का इख्तियार जो है इलेक्शन कमीशन को है। तो या तो फिर आप कानूनी आईनी तरीके से बात करें, जो रास्ता है इसके, क्योंकि वो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है और मुल्क का प्राइम मिनिस्टर ऐसा भी नहीं है, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है यूनानिमसली। यस, तो अब उसका जो फैसला होगा वो इलेक्शन कमीशन ने फाइनली करना है, ये बात बड़ी वाज़ेह है। अब सूरत हाल ये है, तो जो अदालतें हमारी रोड्स पे लग रही हैं इस वक्त हम देख रहे हैं, मुजाहरे हो रहे हैं, रैलीज हो रही हैं, अदलिया बचाओ मुहिम हो रही है, और इमरान खान साहब ने भी एक बहुत बड़ी रैली निकालने की कोशिश की। आसिम, मैं इसमें दो लोग कर रहे हैं। नून लीग भी इस तरफ, एक नून लीग कर रही है, एक इमरान कर रहे हैं, एक इमरान खान कर रहे हैं। इमरान खान का जो स्टांस है वो आपने भी सुना है, मैंने भी सुना, वो बड़ा क्लियर कट स्टांस है। उसने ये कहा है कि अपील के बाद अगर अपील में वज़ीर आज़म की नाअहली आ जाती है तो उसके बाद हम फिर, अगर वो फिर नहीं माना जाएगा और वो रिज़ाइन नहीं देंगे, फिर हम वो जो है सुनामी जो भी करना है उन्होंने, उनकी तो बात बड़ी क्लियर है और हम भी ये कह रहे हैं, मैं खुद भी इस चीज़ पे, और हमारी पार्टी का भी ये स्टांस है कि अगर अपील के बाद या ये जो प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद एक अपील का भी हक होता है, उसके बाद अगर प्राइम मिनिस्टर वाकई उसको सज़ा उसकी बरकरार रखी जाती है तो प्राइम मिनिस्टर को रिज़ाइन देना चाहिए। लेकिन प्रोसेस आपको पूरा मुकम्मल करना पड़ेगा, या तो फिर अकॉर्डिंग टू द लॉ, अगर आप कहते हैं अगर इस पूरे फैसले में कहीं पे भी ये जिक्र आया हो जो आज तफसीली आया कि ये प्राइम मिनिस्टर डिस्क्वालीफाइड है, तो बिल्कुल हम अदालत की बात मानते हैं और इसमें दूसरी राय भी नहीं थी। कौन नहीं मानता? उसके बाद कोई जवाब भी नहीं रहा, कोई जवाब भी नहीं था। अब लेकिन अब आसिम, बात जलसे जुलूसों की आपने बात की है, मुस्लिम लीग नून का स्टांस भी आपके सामने है, वो जो कह रहे हैं या वो जो कर रहे हैं, अचानक इतनी बड़ी क्लेम्स कर देना। देखिए मेरी बात सुने ना, इस वक्त उनके, अब आप देखिए लिहाज से जो मुल्क इस वक्त बदहाल हुआ, मैं आसिम वही बात आवाम को क्या देंगे आप? आसिम, मैं वही बात बता रहा हूँ कि देखें, जब आप ये बात कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को सजा हो गई है इसलिए प्राइम मिनिस्टर को जाना चाहिए, ये उनका स्टांस है और इसको हम प्राइम मिनिस्टर मानते भी नहीं है। मैं 1 मिनट के लिए यहाँ पे अब पाकिस्तान के अवाम की बात करता हूँ। अगर पाकिस्तान की अवाम की लोड शेडिंग खत्म हुई है, बल्कि मैं आज आ रहा हूँ, मैं दो सूबे केपी के और कल मैं पंजाब में भी, बकर में भी मेरा जलसा था, 18-20 तो मैं वहां पे गया हूं। आप यकीन करें कि 20 घंटे से भी बात ऊपर गई है, 22 घंटे 23 घंटे ये बिजली है ही नहीं वहां पे। तो इस पे कोई बात नहीं कर रहा। अगर इस बात पे बात की जाती है, दूसरी जो और महंगाई है, जो और आपकी इंटरनल प्रॉब्लम है, उस पर बात नहीं हो रही। कहते हैं कि जी ये प्राइम मिनिस्टर रिजाइन है, बेशक दूसरा प्राइम मिनिस्टर आ जाए।
کیا لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی؟ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ پاکستان کا ہمارا اس وقت تو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ پرائم منسٹر کون ہے کیا نہیں ہے. پاکستان کے 18 کروڑ عوام یہ پوچھنا چاہ رہی ہے کہ بھئی میرے جو مسئلے ہیں اس کا کیا کرے گا. اور اس میں مسلم لیگ نون کی جو ہٹ درمی ہے. ایک اور بات آپ کو میں آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں. ہم نے چودھری شجاع صاحب نے ایک لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے ایک فارمولا دیا کہ جو NFC ایوارڈ میں جو پیسہ صبح کو دیا جاتا ہے اس میں سے 12% وہ پیسہ جو ایکسٹرا دیا جا رہا ہے صبح کو مہنگائی کی وجہ سے, یعنی مہنگائی الاؤنس بھی آپ انرجی کانفرنس میں جو بات کی گئی تھی وہ بات کی گئی ہے, تو آپ نہ لیں 2 مہینے 3 مہینے وہ پیسہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی. وہی آئی پیز کو دے دو تاکہ آئی پیز اس پہ تیل خریدے اور سینٹرل ڈیٹ ختم ہو جائے گا. لیکن وہ چونکہ چیف منسٹر صاحب نے پنجاب نہیں مان رہے اور وہ کہہ رہے کہ یہ کریڈٹ یا شجاع, ہم کریڈٹ لینے کے چکر میں نہیں ہے. ہم یہ صرف چاہ رہے ہیں کہ اس وقت آپ کے انڈسٹری بند ہے چھوٹے لیول پہ ویلڈنگ والے. میں راستے میں آ رہا تھا, کہیں پہ پنچر والا نہیں ہوتا, میری گاڑی پنچر ہو گئی, وہاں پہ پنچر والے سے میں نے پوچھا, کہہ رہا کہ ہوا ہے نہیں کیونکہ بجلی نہیں ہے. تو کہاں سے یہ حال ہے آپ کے ملک کا اس وقت. معیشت کا زندگی کا پہیہ جام ہو جاتا ہے اس ملک پہ خدا را رحم کرے. یا یہ دو ٹکٹ پہ مزے نہ رہے, یا جمہوریت کی بات کرو تو پھر جمہوری طریقے سے جو مینڈیٹ دیا گیا ہے اس کو پھر اس جگہ تک پہنچنے دو. اگر نہیں ہے تو پھر جمہوریت کو ختم کر دو, پھر آمروں کا ساتھ دو جس طرح پہلے پیداواری آمروں کے ہیں. تو اسی طرح یہ تو اجمل صاحب بات یہ کہ تمام جماعتوں کے پر الزامات ہیں. آپ کی جماعت پہ بھی الزام یہی ہے کہ آپ نے عامر کا ساتھ. ہم نے کبھی بھی اس چیز کو ڈینائی نہیں کیا, ہم نے ڈنگے کی چوٹ پہ دیا ہے, اور اگر پاکستان کی بہتری کے لیے دوبارہ بھی ایسا ٹائم آئے ہم پھر بھی دیں گے. یہ کون سی بات؟ سپریم کورٹ ان کو کبھی کبھار وہ کیس کے بعد میں ان کے وکیل چلے جاتے ہیں, یا 1-2 دفعہ 4 سال میں وزیر اعظم گئے, تو کیا باقی سارے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیٹھے رہے؟ اپنے کام تو نکالتے رہے, اپنے پیسے تو بناتے رہے. دیکھیں ان کے سارے رشتہ داروں کے اوپر کیسے وزیر اعظم کے دونوں بیٹوں کے اوپر کیس بنے ہیں, مونس الہی کے اوپر کیس بنا ہے, دوسروں کے اوپر کیس بنے. دیکھیں مال تو یہ بناتے رہے ہیں, اور نالائقی کا تو یہ حال ہے کہ جی میں منسٹروں کے سب مونس الہی کے کیس کی بھی بات کی جا رہی ہے, وزیر اعظم کے صاحبزادوں کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے. یہ جو سلسلہ ہے, عدالت بھی کہتی ہے کہ جی جو انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں ان کو کام نہیں کرنے دیا جاتا, ٹھیک ہے, اور ان کو جس طرح بری کروایا گیا وہ بھی کوشچن مارک ہے. کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ اگر عام آدمی کے لیے قانون ہوتا تو اس بیچارے کا تو پتہ نہیں کیا حال ہوتا. دیکھیں اس سے جو پچھلے نہ کردہ گناہ ہے وہ بھی منوا لیے جاتے. دیکھیں میری بات سنیں, اب ہمارا پرابلم یہ ہے نا کہ ہم بات جمہوریت کی کرتے ہیں. ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے جب آپ کے پروگرام میں بات کی ہے نا, ہم بات جمہوریت کے کرتے لیکن اندر سے ہم خود آمر ہیں. ٹھیک ہے, ہماری جو جمہوریت کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ صرف ڈنڈورا پیٹو, اسمبلیوں میں آؤ, ووٹوں سے کتنا ٹرن آؤٹ پہ کس طرح ایم پی ہے, کس طرح ایم این اے بنتے ہیں, 30 سے 40% ٹرن آؤٹ ہوتا ہے. یہ میرے بھائی بیٹھے ہوئے, ہمایوں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمایوں کو پتہ ہے کہ سینیٹر کیسے بنتے ہیں بہت ساری جگہوں میں. میں یہ نہیں کہتا ہوں میرے بھائی تو ان کا, لیکن ہمارے فاٹا کے سینیٹر کیسے بنے. 20 کروڑ 25 میری بات سنیں, میری بات سنیں عاصم, جب آپ بات کرتے ہیں جمہوریت کے, پھر رویے بھی جمہوریہ ہونے چاہیے. پھر جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ عام بندہ بھی الیکشن لڑ سکے, پھر درمیانی طبقہ کا بندہ بھی الیکشن لڑ سکے, اور قانون بھی سب کے لیے ہونا چاہیے نا. ایک منٹ, اسی پہ آ رہا ہوں. پہلے تو میں اس چیز کو آپ کو بتا رہا ہوں کہ ملک کی, دیکھیں ملک کا جس چیز میں بھی فائدہ ہو, میں نے اس حوالے سے آپ کو یہ بات کی, میں کریکٹ کر لوں کہ ملک کا جس چیز میں فائدہ ہو ہم اس کے ساتھ, چاہے وہ امریت بھی ہو. میری بات سنیں. اب آگے آپ نے بات کی ہے مونس الہی کے. دیکھیں آج جس کورٹ کی آپ بات کر رہے کہ جو ڈسکشن ہو رہی ہے, یہ بھی سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا نا, اسی پہ ہم سارا ڈسکشن کر رہے. تو مونس الہی کو بھی اس آزاد عدلیہ نے وہ باقاعدہ قید رہے, اس کے بعد ان کو اگر باعزت بری کیا گیا تو مجھے بتا دے کہ کیا میرے لیے جو کورٹ ہو وہ پھر وہی شریف کوٹوں والی پھر باتیں آپ کرانا چاہتے ہو. تو پھر آزاد عدلیہ ہے نا, اس کو بری کر دیا, تو پھر مجھے بتاؤ دو نا اور میرے پاس کیا راستہ ہے اپنی بے گناہی کو ثابت کرنے کے لیے. اگر ہے آپ لوگوں کے پاس, آپ لوگ کہتے ہیں, تو پھر ہم آپ کو کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ بھی موجود ہے, نیچے عدالتیں بھی موجود ہے. تو یہ ہو چکا ہے. پیپلز پارٹی کا نہ میں سپوکس مین بیٹھا ہوں, نہ میں اس کا ذمہ دار ہوں. اگر کسی نے کرپشن کی ہے, کسی کے بیٹے نے کیا ہے, اسی لیے مونس حوالے سے پوچھا. مونس کی بات ہوئی ہے, لیکن مونس کو دیکھیں آپ اس چیز کو اگنور مت کریں. اسی عدالت نے جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس نے باعزت بری کیا, میں نے اور آپ نے نہیں کیا. نمبر 1. اچھا, دوسری بات آپ نے کی ہے کہ یہاں پہ اس ملک میں آپ کو بتاؤں عاصم, میں اس ملک میں جس جمہوریت کو دیکھ رہا ہوں, جو میرے سامنے ہے,
اس میں 1% لوگ ہیں جو مزے لے رہے, جو اس ملک کو لوٹ رہے دونوں ہاتھوں سے, کوئی پوچھنے والا نہیں. 1% آپ کریکٹ کر لیں پورے پاکستان میں 1%, 18 کروڑ عوام ہے, 18.5 کروڑ عوام, اس میں 1% لوگ ہیں جو سیاست و فیض کے مالک ہے, بقائے کوئی کسی سے پوچھنے والا نہیں. اگر اس سسٹم کے تحت آپ الیکشن میں جاتے بھی ہیں, آپ کل اناؤنس کر لیں الیکشن, کیا چینج آئے گا؟ میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں, یہی چہرے دوبارہ نظر آئیں گے, کہ یہی چہرے دوبارہ آئیں گے, یا ان کے بھائی آئیں گے, یا ان کے بیٹے آئیں گے. کہ آپ الیکشن میں کیسے جاؤ گے جب آپ کے پاس ایک چور آپ کے مقابلے میں آئے گا اور اس نے اربوں روپے چوری اس ملک کے کیے ہوں گے اور وہ پیسہ ہلکے میں بانٹے گا, اس کے مقابلے میں مجھے لوگ پاکستان کے عوام کو بھی ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں, جس کے پیچھے 8-10-15 گاڑی نہ ہو, غنڈے بدماش نہ ہو, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دوسرا ہے نا, اس کے نہ تو اپنے لیے کچھ نہیں کیا, جو اگر موٹر سائیکل یا سائیکل پہ یا عام آدمی کی بات کر لیں, عام آدمی کی بات کر, وہ کہتے ہیں اپنے لیے اس نے کچھ نہیں کیا تو ہمارے لیے کیا کریں گے. لیکن جہاں پہ 15-20 گاڑیاں جا رہی ہو, خان ہو, سردار ہو, نواب ہو, فلانا ہو, ڈنگنا ہو, یہ آپ کے ملک کی یہ سیاست ہو رہی ہے. اور اس سیاست کی وجہ سے آج ملک کا یہ حال ہے کہ اگر آپ کسی روڈ پہ جائے, میں بھی پشاور سے آ رہا ہوں, پشاور ایسا لگتا ہے جیسے آپ علاقہ غیر میں وزیرستان میں گیا ہوں. ایئر پوسٹ پہ فوجی صاحب آپ سے پوچھے گا جی کدھر جا رہے ہو, کون ہو, دوسرے پہ جاؤ پولیس والا پوچھے گا کون ہے, کدھر جا رہے ہو. یقین کرے جس جو کیپٹل ہے KPK کا, اس کا یہ حال ہے. جب ہم پنجاب میں انٹر ہوتے, چشمہ سے, ڈی اے خان سے میں انٹر ہوتا ہوں, وہاں پہ مجھے گاڑی کڑی کر کے مجھے نیچے اترنا پڑتا ہے اور مجھے اپنے شناختی کارڈ لے جا کر ایک کیمرے کے سامنے مجھے پولیس والے ایک ہاتھ سے ادھر, جی یہ شناختی کارڈ آپ اس طرح کریں, یہ آپ بیہیو کر رہے ہو لوگوں کے ساتھ, اور آپ کہہ رہے ہو کہ جی جمہوریت ہے. اب تو عامر نہیں ہے نا, اب تو جمہوری دور ہے, پھر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہی کہا جا رہا ہے نا کہ اس کے کیے میں انڈیا جاؤں, اس کے لیے مجھے ویزے کی ضرورت ہے. میں پنجاب میں انٹر ہوں اور میرے ساتھ یہ والا بیہیو آپ کریں. مدوخیل صاحب آپ کیا بات بیچ میں آ رہا تھا, میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے بیچ میں بات کی کہ جی مونس صلاحی اس آزاد کورٹ سے نا, پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی جو دوسرے کیسز ہیں یا یہ والا جو کیس ہے یہ بھی پھر اس آزاد, تو پھر ایک اور جہاں پہ ان کو ریلیف ملتی ہے, ٹھیک ہے نا, مونس صلاحی کے کیس میں وہاں تو یہ آزاد عدلیہ ٹھیک ہے, جہاں پہ دوسری جگہ ان کے خلاف جاتا ہے تو پھر وہاں پہ آزاد پارٹی کے سٹانس سے ہم آج بھی کہتے ہیں, میں آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ اگر پرائم منسٹر کا یہ جو پروسیس ہے 63(1)(g) کا, اگر اس کے بعد پرائم منسٹر ڈسکوالیفائیڈ ہو جاتے یا سزا اس کو ہو جاتی ہے اور اپیل کے بعد اپیل میں اس سزا ہو جاتی ہے, سب سے پہلے ہماری پارٹی اس کو کہہ کے ریزائن, ہم ساتھ نہیں رہے. ہاں یہ دیکھنے والی بات ہے کہ جی اگر وہ اس وقت تک آپ لوگ ہم عدالتوں کے خلاف بالکل عدالت میں ان کے گئے, آپ کو ڈیسیژن کا پتہ تھا کہ کیا وہ ان کے ساتھ, وہ یہ کہہ رہے کہ قانونی طور پہ اگر جواز بنتا ہوا جانے کا تو ہم ان کو چلے دیکھتے ہیں. اگر مطلب یہ ہم کولیشن پارٹنر ضرور ہے, بٹ عدالتوں کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ہم نے خود بھی تسلیم کیا ہے مونس کا آپ کے سامنے. نہیں تو آپ عدالت میں اسٹرینتھ کیوں سولیڈیرٹی کا شو کر رہے ہیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ, عدالت کے اوپر ایک پریشر آتا ہے. نہیں, بالکل جس وقت ہم پیش ہوئے تھے اس وقت وہ مجرم نہیں تھا. نہیں وہ اس وقت فیصلہ نہیں آیا تھا. عدالت تو دیکھیں ایز اے چیف ایگزیکٹو آف پاکستان ہم اس کے کولیشن پارٹنر ہیں, تو اخلاقی طور پہ بھی ہمارا یہ جواز بنتا ہے کہ ہم اگر کیبنٹ میٹنگ میں بیٹھو تو ساتھ ادھر بھی جائے. نہیں ایک الگ چیز ہے, ایک اس کے اوپر الزام ہے. آپ کو ایک بات بھی اور امامی بھائی کو میں بتا دوں کہ رینٹل پاور میں بھی تو ہمارا منسٹر گیا تھا, فیصل صالحات, اور میں بھی ساتھ تھا. منسٹر کیا کر رہی ہے؟ نہیں اس میں 12% کمیشن ان کا ہر ٹھیکے میں جا رہا ہے. میری بات سنیں, لیکن ان کے اپنے اپوائنٹڈ بندے ہیں جو 12% کمیشن لے رہے ہیں. آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ فیصل صالحات کے خلاف کوئی عدالت میں جائے, ہم تو یہ نہیں کہتے اگر اس طرح بات ہے تو چلا جائے. لیکن آپ لوگوں نے کوئی آبجیکشن ریز نہیں کہ جب اسی منسٹر کو دوبارہ انہوں نے کیبنٹ میں شامل کیا. کس کو؟ راجہ پرویز اشرف کو دوبارہ انہوں نے وہ دیکھیں, ہم عدالت میں گئے, رینٹل پاور کیس میں فیصلہ آ گیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد پیپلز پارٹی کا وہ MNA ہے, پیپلز پارٹی والے یہ اس کو منسٹر بناتے, جو بناتے, یہ انہوں نے جواب دینا ہے, میں نے تو نہیں. فوجی اس کو ہم کس طرح دیکھیں گے کہ جس طرح ان کی حکومت ہے, میجورٹی ہے, صورتحال مطلب جو نظر آئی ہے اس کو ریورس کرتے ہوئے بھی ہمیں شرمندگی ہوتی ہے. خیر, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلدیاتی نظام ہوتا تو شاید آج عوام کے مسائل حل نہ ہوتے؟ دیکھیں, آپ بلدیاتی نظام لے موجودہ سسٹم کے تحت آپ کچھ بھی کریں کچھ نہیں ہوگا. اس میں وہ جو چھوٹے چھوٹے ہیں, وہ جو ناظم ہیں, انہوں نے یہ جو پچھلا بلدیاتی نظام تھا, یہ جو مشرف صاحب کے دور میں تھا,
वो काम बहुत हुआ, मेरी बात सुने, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन उनकी अकाउंटेबिलिटी किसी ने भी नहीं की। यहाँ पे मसला और है, मसला ये है कि जिस तरह मायू भाई ने बताया, देखें जब आपका सेनेटर अपना फंड 30 और 40% पे बेच रहा हूं ओपनली, खवातीन आपकी जो रिजर्व सीटें पे आई हुई है मेजॉरिटी अपना फंड्स बेच रही है, ठीक है, ये बड़ा सीधा सा, अगर 1 करोड़ रुपए का फंड है तो 40 लाख रुपए लो और फंड दो, ये हो रहा है सारा कुछ आपकी इस जमहूरियत में। मेरी बहन ने जो बात की है ना, देखिए हम तो पॉलिटिशियन है, मैं भी हूं, हमायूं भी है, मेरी बहन की बात, लेकिन हम अंदर रहकर इन चीजों को जब देखते हैं तो हमारा मैं या तो फिर मैं उसी की मिसाल के तौर पर जिस तरह हमायूं ने कहा कि या तो फिर हमें उनकी तरह के साथ रहना है, बरादरी के साथ फिर रहना है, या फिर अगर हम हक की बात करते हैं तो भैया ये जमहूरियत के खिलाफ बात करते हैं। और भाई जमहूरियत किस चीज किसका नाम है? जमहूरियत का अगर इस चीज का नाम है कि आप सिर्फ और सिर्फ आकर पार्लियामेंट फॉर द पीपल बाय द पीपल, वही ऑफ द पीपल और ऑफ द पीपल बात ये आती है, लेकिन यहाँ पे पीपल जो है वो सिर्फ एक सिंबॉलिक नाम रह गया है। आसिम मेरी बात सुने, देखिए आपने पार्लियामेंट की बात की है, पार्लियामेंट में मुझे यह बता दें कि मौजूदा पार्लियामेंट में 44% जो बनते हैं जाली वोट, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मेरा उसको भी ऑन करें ना, रिजाइन मेरी बात सुनिए, एक मिनट, एक तो ये, दूसरी बात ये वो जेली डिग्रियों वाले वो कितने, मुझे ये बता दे कि उस पार्लियामेंट में जो 18वीं तरमीम हुई है, 19वीं तरमीम हुई है, 20वीं तरमीम है जो मेरी बहन ने कहा है, उसके क्या औकात है? जरा मुझे बता दे, जिसमें 44% जेली वोट हो तो उस पार्लियामेंट ने जो ये तरामीम की हुई है, वही बात फिर नजरिया जरूरत पे आ जाती है कि नजरिया जरूरत अगर आप अपने क्वेश्चन पे क्वेश्चन करोगे तो ये जो सेटअप बना हुआ है इस पे भी, मैं कानूनदान तो नहीं हूं लेकिन मेरे ख्याल में इस पे भी एक सवालिया क्वेश्चन है। अब मसला आसिम यह है कि हम ये नहीं कहते हैं कि जमहूरियत अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जमहूरी रवैये होने चाहिए। अगर एक हलके का एमपी है, एमएनए, वहां पे सिर्फ अपने हलके, तरीकाकार क्या होता है, मेजॉरिटी पॉलिटिशियन का यह तरीकाकार है पाकिस्तान का, मैं आपको बताता हूं। यह होता है कि एक हलके में अगर एक एमपी है, एमएनए, उसने अपने हलके में 10 से 15 लोग पकड़े हुए हैं जो यूनियन काउंसिल वाइज उनकी से होती है, जो कि इन्वेस्ट करते हैं, उसकी कैंपेन चलाते हैं ना, उनको जलसे कराने होते हैं, जिन्होंने खर्चा उठाना होता है, जिनको बाद में कॉन्ट्रैक्ट्स और टेंडर्स के जरिए पेमेंट की जाती है, वो जो उनको पे बैक किया जाता है। वो जो लोग आसिम होते हैं वो लोग उनके ओरिजिनल नुमाइंदे होते हैं जो हल्के में पेनिट्रेशन करते हैं। उनको ऊपर से पहले तो साहब बहादुर खुद कह रहे होते हैं, फिर उसके बाद मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान में जो सियासत हो रही है हल्के की, उसमें वहां पे उसको पेनिट्रेट किया जाता है, वो भी उसका बेटा लगेगा, उसका भाई लगेगा, जो भी नौकरी आएगी उसमें बांटी जाएगी। गरीब आवाम जो आपकी है ना, मैं आपको कसमिया तौर पे कहता हूं और लाइव कह रहा हूं आपके टीवी में आपके व्यूअर के लिए, गरीब आवाम को पास फिर भी कुछ नहीं पहुंचता। मैरिट नाम की, और अगर मेरी बात सुने, अगर किसी को पहुंच भी जाए तो ये मौजजा होता है, मौजजा होता है। सूरत हाल ये है कि आप मुझे बता दें, बलूचिस्तान के हालात के हवाले से जब हम बात करते हैं ना, तो अब मुझे बता दें कि बलूचिस्तान में इस वक्त जितने भी जमातें हैं वो हुकूमत में मिनिस्टर बने हुए, इसके भाई के 69 मेंबर्स में से इसका भाई है। मेरी बात सुने, 62 शायद उनकी जाफर खान मंदोखेल के, मेरी बात सुने, एक काम और बाकी सारे मिनिस्टर्स, मेरी बात सुने, जाफर खान स्पेशल एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, हायर सेकेंडरी एजुकेशन मिनिस्टर। आप मेरी बात सुने, जाफर खान मंदोखेल साहब है जो इनके भाई है बड़े, उसके अलावा और एक दूसरा है हम वो रिंद साहब, उसकी चूंकि डायरेक्ट दुश्मनी है रईसानी नाल, तो वो इसलिए, लेकिन ये वाहिद बंदा है जो अपोजिशन में या जो उस मिनिस्ट्री एमपी है वो नहीं दिए, बकाया सारे आपके मिनिस्टर बैठे हुए और कहते कि बलूचिस्तान के हालात खराब है। वो भाई पहले जो आवाम के नुमाइंदे हैं वो 25-25 करोड़ रुपए उनको 25-25 करोड़ रुपए जिसमें से बेशतर वो सब खा जाते हैं। वो मुझे बता दे, फिर कहते कि जी बलूचिस्तान के हालात बड़े खराब है, बलूचिस्तान के आवाम की महरूमी है। किसने बलूचिस्तान के हालात खराब किए हुए? मैं कहता हूं कि उसमें उन लोगों का भी हाथ है जिन्होंने खराब किया है, जिसकी तरफ इशारे किए जाते हैं, लेकिन ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी बात सुने, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों की बनती है जो वहां के नुमाइंदे होते हैं। ठीक है, अगर वो अपने आवाम के जिनके वोटों पे उनको ये इज्जत
یہ گاڑیاں یہ جھنڈے ملے ہوتے، اگر وہ اپنی عوام کی بات نہیں کرتے، وہ اپنے گھر کے لیے لگے ہوں گے، اپنے بنگلوں میں اسلام آباد میں کراچی میں اور رہتے ہو اور بیر کے دورے کیے ہو. اب میں نہیں کہتا ہوں، میں بھی ادھر گھوم رہا ہوتا ہوں کبھی. یہ آپ کی پارٹی کا F7 جناح مارکیٹ میں بات سنیں، جناح سپر مارکیٹ سے کس صوبے کا چیف منسٹر گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے کس حالت میں نکلتا ہے. چھوڑیں اگر میں یہ ساری تفصیل پہ باتیں نہ، اور یہ اس صوبے کا چیف منسٹر ہوگا، یہ اس صوبے کا چیف منسٹر ہوگا جس میں محرومیہ ہے، جس کے لیے ہم روزانہ چیختے اور روزانہ کہتے کہ جی یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. اب میری بات سنیں، آپ جب آپ جمہوریت کی بات کرتے تو خدا را اس جمہوریت کی جس کا مقصد جمہوریت ہے وہ رویہ چینج کرو. اگر نہیں کرو گے تو میرے لیے جمہوریت اور آمریت میں کوئی فرق نہیں ہے. میں آپ جن صاحب کی آپ بات کریں وہ شدید بیمار ہیں، وہ دوائی کے اثرات کے تحت ایسا کام کرتے ہیں، اکثر گر بھی جاتے ہیں جلسے جلوسوں میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے، ان کی دوائی علاج چل رہا ہے. اب میری بات سنیں، میری بات سنیں نا، میری بات سنیں نا. اب اگر آپ کے 3 مہینے وہ یہاں پہ رہتے ہیں وہاں اور پھر عاصم ایک بات اور، ابھی جو لاسٹ ابھی جو ڈرون اور یہ جو ہماری جو قومی سلامتی کی کمیٹی کے جو سفارشات پہ جو بات ہوئی ہے، اس پہ آپ دیکھیں سلامتی کمیٹی کے اس سے میاں نواز شریف صاحب نے کی پارٹی چودھری نثار صاحب نے چھوڑ دیا، عمر خان مولانا صاحب نے بھی چھوڑ دیا. اب مجھے ایک بات بتائے کہ کنسنسس اس وقت ہوتا ہے جب کمپرومنٹر ملتا ہے، اس سے پہلے کنسنسس کیوں نہیں ہوتا؟ جادو کی چھڑی ہے نا ان کے پاس. تو پھر جب جادو کی چھڑی ہے، جب آپ کو میری بات سنیں، بہت ساری جماعتوں کو بھی پیدا کیا. بہت اہم بات سامنے آئی ہے میرا خیال ہے، کیونکہ دونوں وزیرستان میں پرسوں ڈرون حملہ ہوا ہے، اس سے ایک دن پہلے ہوا ہے. دیکھیں سننا چاہتی ہے. مندوخیل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اجمل صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ ہمارے ساتھ رہے. فوزی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین بات وہی آتی ہے کہ وہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. وہی والی بات ہے کہ ہمارے دل کے اندر جو بہت ساری باتیں ہیں یا ان کے جو باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کی، وہ تھوڑے سے حقائق ہیں اور تھوڑے سے ٹائم میں بہت ساری چیزیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بظاہر آپ لوگوں نے خود محسوس کی ہوتی ہیں اور آپ پہ گزری ہوتی ہیں. مسائل کس حد تک آپ کے ساتھ موجود ہیں اس وقت اور کون کتنا ریلیف دے رہا ہے، یہ فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے اور یہ آپ نے اپنے ووٹ کے ذریعے اس کا فیصلہ کرنا ہے. ہم چاہیں گے آپ سے اجازت، اللہ نے کے بعد.